بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کرامت نمبر 1۔ ایک بادشاہ کا واقعہ۔ بلخ بخارا کے بادشاہ ایک مرتبہ حضرت لال شہباز قلندر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اے شہنشاہ ولایت، میرے پاس خدا کی دی ہوئی ہر نعمت موجود ہے۔ میری بادشاہت میں میرے حکم کے بغیر کوئی کام ممکن نہیں ہوتا۔ نعمت خداوندی سے میں مالا مال ہوں، لیکن ایک چیز کی کمی میں شدت سے محسوس کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں اولاد سے محروم ہوں۔ آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ خداوند کریم مجھ کو اس نعمت سے بھی نواز دے۔ حضرت لال شہباز قلندر نے بادشاہ کے لیے دعا فرمائی اور ساتھ ہی یہ بھی بشارت بھی دے دی کہ بہت جلد اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بہت نیک صالح اولاد دے گا، لیکن اس اولاد کے پیدا ہونے کے بعد اس میں آدھا حصہ ہمارا بھی ہوگا۔ بادشاہ نے عرض کی کہ حضرت، مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میری سلطنت کا ولی عہد پیدا ہو جائے۔ کچھ ہی عرصے کے بعد اللہ پاک نے بادشاہ پر مہربانی کر دی اور اس کو ایک فرزند ارجمند عطا فرما دیا۔ بادشاہ نے بیٹے کی پیدائش کی خوشی میں زرد و جواہر تول کر حضرت لال سائیں کی خدمت میں پیش کیے، مگر آپ نے ان تمام چیزوں کو رد کرتے ہوئے فرمایا، ہمیں دنیاوی دولت سے کیا سروکار، ہم درویش لوگ ہیں، ان جھگڑوں سے تو ہمارا دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، ہمارا تو تمہارے بیٹے میں ساجھا ہے، ہم اس میں سے حصہ لیں گے۔ یہ کہہ کر آپ نے حکم دیا کہ بچے کو ہمارے سامنے لایا جائے۔ بادشاہ نے فوراً آپ کے حکم کی تعمیل کی اور بچے کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ نے بچے کو اٹھایا اور اپنی گدڑی میں چھپا کر بادشاہ سے کہا کہ اب تم جو کچھ مرضی کر لو، اس میں آدھا حصہ میرا ہوگا۔ آپ نے اس بچے کا نام ادھم رکھا۔ یہ لڑکا ہی بڑا ہو کر سلطان ادھم کے نام سے مشہور ہوا، لیکن کچھ عرصے حکومت کرنے کے بعد اس نے دنیا ترک کر دی اور باقی آدھی عمر فقیری میں گزار دی۔ سلطان ادھم نے حضرت لال سائیں کے حکم سے خیرپور کے پاس پہاڑی پر قیام کیا اور یہاں پر ہی وفات پائی۔ آپ کا مزار خیرپور میں موجود ہے۔ سلطان ادھم میں سے حضرت لال سائیں نے اس کی درویشی کی شکل میں آدھا حصہ لیا۔ کرامت نمبر 2۔ گمشدہ بیٹے کی تلاش میں مدد۔ حضرت لال شہباز قلندر کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ گنار میں قیام فرما تھے۔ ایک روز آپ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرا بیٹا گم ہو گیا ہے، آپ اس کو تلاش کر دیں۔ آپ نے وعدہ کیا کہ میں تمہارے بیٹے کی تلاش میں ضرور تمہاری مدد کروں گا۔ اس کے بعد آپ اس شخص کو لے کر ایک خانقاہ میں گئے۔ اس خانقاہ کے اندر 7 لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور عبادت اور ذکر الہی میں مشغول تھے۔ آپ نے ان لڑکوں میں سے ایک کو بازو سے پکڑا اور اس کو اپنے ساتھ خانقاہ سے باہر لے آئے۔ لڑکے کا باپ بڑا حیران ہوا کہ خانقاہ سے جس شخص کو باہر لایا گیا تھا دراصل وہی ان کا لڑکا تھا۔ آپ نے اس شخص کو بتایا کہ تمہارا لڑکا دراصل ولی ہے اور یہ گم نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ عبادت کی غرض سے آبادی سے دور آ کر خدا کو یاد کرنے میں مگن تھا۔ اس شخص نے اپنے لڑکے کو آپ کے حوالے کر دیا اور آپ نے اس کی تربیت کی اور وہ آپ کے فیض سے روحانیت میں نہایت اعلیٰ مقام حاصل کر گیا۔ کرامت نمبر 3۔ مریدوں کو نصیحت۔ ایک روز حضرت لال شہباز قلندر مسجد میں تشریف لائے تو وہاں آپ کے مرید اور چند درویش وضو کر رہے تھے۔ آپ کو دیکھ کر سب کے سب لوگ وضو چھوڑ کر کھڑے ہو گئے، مگر ایک درویش بدستور وضو کرتا رہا اور جب وہ وضو سے فارغ ہوا تو تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا۔ آپ نے اس درویش کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اصل درویش یہ ہے کہ جس نے خدا کے کام کو مقدم جانا اور اس کے بعد مرشد کی طرف راغب ہوا۔ یہی دستور درویشی ہے کہ مالک کی طرف پہلے جھکو، اس کی بندگی اور عبادت پہلے کرو، اس کے بعد اپنے شیخ کے لیے تعظیم بجا لاؤ۔ وضو کر کے انسان خدا کی درگاہ میں جاتا ہے اور خدا کے گھر جاتے ہوئے راستے میں کوئی انسان مل جائے تو خواہ وہ کتنا ہی برگزیدہ کیوں نہ ہو، اس کی تعظیم سے پہلے زیادہ اپنی منزل کی طرف جانا مقدم سمجھنا چاہیے۔ آپ ہمیشہ انکساری کی تعلیم فرماتے تھے اور شخصیت پرستی سے زیادہ خدا پرستی کو معتبر اور مقدم جانتے تھے۔ یہی وجہ ہے
کہ انکساریس نے آپ کو کمال تک پہنچا دیا تھا۔